ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم سلسلہ احکام نماز لے کر آج پھر آپ کے پاس حاضر ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں سب سے پہلا فرض ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ، ان پر 5 وقت کی ایک دن میں نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا جو شخص انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دے، انکار تو نہیں کرتا لیکن عمل میں کوتاہی ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ سخت گناہگار ہے، اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے احکام میں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فرمایا، اور کہیں یہ بھی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس میں نماز کا ذکر ہے کہ اگر تم نماز کو قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اگر تم میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہو، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے حکم پر عمل کرتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نماز کی ہے، یعنی نماز بہت اہم ہے، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اپنے ماتحت جو گورنر ہیں ان کو یہ پیغام لکھ کر بھیجتے ہیں کہ نماز کو اہمیت دو، یعنی خود بھی نماز پڑھو اور دوسرے جو آپ کی رعایا ہے، جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ کے تحت چلنے والے ہیں، ان سب کو نماز کا حکم دو اور اس کی پابندی کی جائے۔ نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور فرمایا کرتے جس نے نمازوں کی پابندی کر کے ان کی حفاظت کی اس نے گویا پورے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس نے نماز کے علاوہ دین کے دیگر جو ارکان ہیں ان تمام کو بھی گویا ضائع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا، نماز فجر کا وقت آیا، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے وقت میں ہی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تمام نمازوں کو اپنے ان اوقات کے اندر کہ جن جن اوقات میں نمازوں کا حکم آن پہنچا اور یہ زندہ ہے، صحیح و سلامت ہے، کوئی شرعی عذر لاحق نہیں، اور اس نے نماز کا اہتمام کیا ہے، فرمایا وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات بینات میں جو فلاح پانے والے ایمان والے ہیں، جو سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے جانے والے ایمان والے ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ مومنین کی کم و بیش ان آیات بینات میں 6 صفتیں بیان فرمائیں، اور ان میں جو سب سے پہلی صفت ہے اس کا تعلق نماز سے، اور جو ان میں آخری صفت ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ گویا 6 ہیں تو 6 میں 2 جگہ پر نماز کا ذکر ہے اور 4 بقیہ اوصاف ذکر فرمائے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور آخری صفت نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ کس قدر محتم بشان کام ہے کہ مومنین کی صفات کو نماز سے شروع فرمایا اور نماز پر ہی ختم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث یعنی جنت کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ غرض جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا جو اہتمام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام نکلا وہ کیا تھا؟ فرمایا نماز نماز، اور غلاموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلام تھا وہ نماز کے حوالے سے، یعنی لوگوں کو نماز کی نصیحت فرمائی
اور اپنے جو ماتحت ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے تم حقوق کو ادا کرو، کہ جب بندے کے حق کو ادا نہ کیا جائے، اسے پریشان کیا جائے، اسے اذیت میں مبتلا کیا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور عام طور پر جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو ہاتھ اور زبان کا استعمال کرتا ہے، زبان سے برا بلا کہے گا اور ہاتھ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور ان ہاتھوں سے اور زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ ہاتھ سے بھی زیادہ سخت تر زبان ہے کہ ہاتھوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے جو زخم ہے وہ بھرا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا نہ ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف دو اور نہ ہی اسے زبان سے تکلیف دو، کیونکہ جو مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا، کسی مسلمان کو اذیت دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو ایمان والوں کو اذیت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، روز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے اللہ کی عبادات میں وہ نماز ہے، نماز کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور اگر اس کی نماز ہی درست نہ ہوئی، پڑھتا تو رہا لیکن نماز درست نہ ہوئی، تو وہ ناکام ہوگا اور خسارہ پانے والوں میں ٹھہرے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے پڑھنی نہیں آتی، اس کی نماز درست نہیں، اس کی قرات درست نہیں۔ جب قرات درست نہ ہوگی، طہارت درست نہ ہوگی، نماز کی شرائط اور اس کے ارکان مکمل نہ ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی نماز ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز درست کیسے ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز کے بعد آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ فرمایا وعلیک فرجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا تم پر بھی سلام ہو، لوٹ جا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پیچھے ہٹا، دوبارہ پڑھ کر آیا، سلام کی۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اور سلام کا جواب بھی دیا اور کہا لوٹ جا اور پھر دوبارہ جا کر کے نماز پڑھ کے ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے پوچھا فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں میسر آئے اس کی تلاوت کرو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے،
फिर रुकू से सर उठाओ, कौमे में आ जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, यहां तक के बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, पूरा इत्मीनान कर लो कि कयाम अब हो चुका है। फिर फरमाया सजदा करो, यहां तक के सजदे में तुम मुतमईन हो जाओ, फिर सजदे से अपना सर उठाओ, यहां तक के सीधे बैठ जाओ। यानी जलसे में जब इंसान जाता है दो सजदों के दरमियान में, तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाए। फिर इसी तरह अपनी सारी नमाज मुकम्मल करो। इससे पता यह चलता है कि बसा औकात इल्म ना होने की वजह से इंसान ऐसी गलती कर बैठता है कि उसकी नमाज ही नहीं हुई। तो लिहाजा जानना जरूरी है कि नमाज कैसे दुरुस्त होती है। आइए हम बात करते हैं कि नमाज की शरायत क्या है, वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनका ख्याल रखना नमाज से पहले हमें जरूरी है। सेहत नमाज की शरायत उलमा किराम ने 6 बयान फरमाई। फरमाया इनमें सबसे पहली तहारत है, फिर सितर औरत है, इस्तिकबाल क़िबला है, वक्त की पाबंदी और नीयत है, और फिर तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा को नमाज की शरायत में भी शामिल रखा गया और नमाज के अरकान, नमाज के फराइज में भी इसको शामिल किया गया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, शर्त उसे कहते हैं कि कोई चीज उस पर मौकूफ हो जाए, यानी ये अगर ना पाई गई तो वो भी ना पाई जाएगी। एक मशहूर मकूला है, इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, कि जब शर्त फोत हो जाए, ना पाई जाए, तो मशरूत भी फौत हो जाता है, यानी वो भी नहीं पाया जाता। यानी अगर शरायत नमाज का ख्याल ना रखा जाए और नमाज में शरायत अदा ना की जाए, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जो इन शरायत पर पूरा नहीं उतरा, तो उसकी नमाज भी जो उसने बाद में अदा की है, उसकी नमाज भी अदा न होगी। आइए शरायत नमाज की कुछ डिटेल में आपको अर्ज करता हूं, समात फरमाइए। इन 6 शरायत में सबसे जो पहली शर्त है वो है तहारत। तहारत बिन पाकीज़गी, पाकी यानी अपने बदन को, अपने कपड़ों को, और जहां नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह को पाको साफ करना, उसमें कोई नजासत ना हो, क्योंकि इसके बगैर नमाज की अदायगी के जो शरई तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते। तो तहारत से ये मुराद हुआ कि नजासत यानी गंदगी और नापाकी से अपने आप को पाक कर लेना, खा वो नापाकी जाहिरी हो खा वो बातिनी हो। शरीयत की इस्तिलाह में तहारत एक खास सिफत से इबारत है जिसका हुक्म साहिब शरीयत ने इसलिए दिया कि जिस्म पाक हो जाए और नमाज दुरुस्त तरीके से बंदे की अदा हो जाए। तहारत की अक़साम कितनी है? उलमा फरमाते हैं कि तहारत 2 किस्म की है, सुगरा और कुबरा। तहारत सुगरा से मुराद यह है कि इंसान वुजू करे, जबकि तहारत कुबरा से मुराद यह है कि अगर इस पर गुस्ल फर्ज है तो इसने गुस्ल भी कर लिया हो। निजासत किसे कहते हैं? हर गंदगी ये निजासत कहलाती है, खा वो जाहिरी हो या बातनी हो। जाहिरी निजासत जैसे खून है, पेशाब है, पखाना है। इसी तरह जो बातनी निजासत है उसके बारे में उलमा लिखते हैं गुनाह को और मासियत को ये बातनी निजासत कहा जाता है। इस्तिलाह शरा में निजासत की 2 किस्में बयान की जाती हैं, एक निजासत हुक्मिया और दूसरी हकीकिया। निजासत हुक्मिया किसे कहते हैं? जो नजर नहीं आती लेकिन शरीयत मुतहरा ने उससे पाक होने का हमें हुक्म दिया है, जैसे हदसे अकबर और हदसे असगर से पाक हो जाना। हदसे अकबर किसे कहते हैं? मूजिबात गुस्ल, यानी वो चीजें कि जिनसे गुस्ल वाजिब होता है, और हदसे असगर यानी नवाकिद वुजू, वुजू तोड़ने वाली चीजें, यानी वो उमूर के जो वुजू को तोड़ देते हैं उनसे भी इंसान का सलामत होना, इनको निजासत हुक्मिया कहा जाता है। मुराद ये है कि नमाजी का गुस्ल भी दुरुस्त हो और नमाजी का वुजू भी दुरुस्त होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये नमाज की तरफ बढ़े। ये शरीयत की रूह से एक आरजी कैफियत है जो तमाम बदन पर या इसके आज़ा पर वारिद होती है और तहारत के साथ ये दूर हो जाती है।
नजासत हकीकिया उस गंदगी को कहते हैं कि जो ज़ाहिरन नजर आए, और शरीयत मुताहरा ने उसे असले नजस भी करार दिया है। इंसान अपने कपड़ों, बदन, खाने पीने की चीजों को इन तमाम नजासतों से बचाने की कोशिश करता है, जैसे पेशाब है, खून है, पाखाना है, ये सब नजासतें हैं। और अगर किसी चीज पर लग जाए तो उसे दूर करके उस चीज को पाक करने का हुक्म दिया जाता है। नजासत खफीफा और नजासत गलीजा, ये दो चीजें भी आमतौर पर इस्तिलाह में यूज होती हैं, इसलिए इनको भी याद कर लीजिए। नजासत गलीजा उसे कहते हैं जिसके नापाक होने की सराहत कुरान और हदीस में मौजूद हो, कोई नस इसके नापाक होने के खिलाफ मौजूद ना हो, यानी इसमें किसी भी किस्म का शुबा ना हो, तमाम दलाइल से इसका नापाक होना ही साबित हो। और ऐसी नजासत सख्त होती है। आमतौर पर आदमी का फुजला, पखाना, पेशाब, जानवरों का गोबर और हराम जानवरों का पेशाब, इंसान और जानवरों का बहता हुआ जो खून है, इसी तरह शराब, मुर्गी और बतख, इसकी बीट, ये सब नजासत गलीजा है। नजासत गलीजा का हुक्म क्या होता है? कपड़े या बदन में मिकदारे दिरहम के बराबर हो तो धोना वाजिब है, और मिकदारे दिरहम से कम लग जाए तो मुआफ है, नमाज इससे हो जाएगी। लेकिन अगर मिकदारे दिरहम से जायद लगी हो तो मुआफ नहीं होगी, बल्कि धोना फर्ज होगा। यानी इसकी तीन हैसियतें हैं। अगर किसी के बदन पर, कपड़ों पर नजासत गलीजा लगी हुई हो, तो अगर ये 1 दिरहम की मिकदार है तो नमाज अगरचे हो जाएगी, लेकिन उस नमाज का इयादा वाजिब हो जाएगा। और अगर 1 दिरहम से ज्यादा है तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज बिल्कुल सिरे से होगी ही नहीं, इसे पढ़ना लाजिम है, यानी बंदे के सर पर यह बोझ रहेगा गोया उसने वो नमाज अदा ही नहीं की। और अगर ये 1 दिरहम की मिकदार से कम है तो फरमाया ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। इसे चाहिए था कि सुन्नत पर अमल करते हुए पहले उसे पाक करता, फिर उसके बाद नमाज अदा करता। नजासत खफीफा, नजासत खफीफा उसे कहते हैं जिसका नजिस होना यह यकीनी ना हो, किसी दलील से उसका नापाक होना मालूम होता हो और किसी दलील से उसका पाक होने का भी शुबा नजर से गुजरता हो। चंद एक चीजें हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं, इसे याद रख लीजिए। हलाल जानवरों मसलन घोड़ा, गाय, बकरी वगैरह का जो पेशाब है ये निजासत खफीफा होते हैं। हराम परिंदे जो उड़ते हैं इनकी बीट भी नजिस होती है। निजासत खफीफा का हुक्म क्या है? अगर निजासत खफीफा कपड़े या बदन पर लग जाए तो जिस भी हिस्से पर लगी है अगर उसके चौथाई से कम है तो बगैर धोए नमाज हो जाएगी, लेकिन सुन्नत यह है कि धोकर फिर उसके बाद नमाज अदा की जाए। और अगर पूरा चौथाई हो या चौथाई से ज्यादा है तो मुआफ नहीं बल्कि धोना लाजिम है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा इस सिलसिले का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ चलता चला जा रहा है। आइए रिकॉर्डेड कॉल आज के सिलसिले में शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि चश्मा लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है, और जब सजदा करते हैं तो क्या इस तरह सजदा हो जाएगा? बराह करम इसका जवाब इरशाद फरमा दें। चश्मे का फ्रेम अगरचे प्लास्टिक का हो या किसी धात का हो, इसे पहनना और पहनकर नमाज पढ़ना जायज है, बशर्ते के सजदा करने में नाक की हड्डी जमीन पर जमती हो, क्योंकि सजदे में नाक की हड्डी जमीन पर जो जमना है ये वाजिब है और इसका तर्क मकरूह तहरीम है। अगर किसी ने चश्मा लगाकर सजदा किया और कैफियत ऐसी है कि नाक की हड्डी जमीन पर नहीं लग रही बल्कि नोक जमीन पर लग रही है, तो ऐसी सूरत में तर्क वाजिब और नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो लिहाजा इसमें गौर कर लिया जाए कि जब नमाज पढ़ें, फ्रेम लगा हुआ है तो नाक की हड्डी जमीन पर लगनी चाहिए, जमनी चाहिए। और अगर ऐसा ना होता हो तो नमाज पढ़ने से पहले चश्मे को उतार लीजिए, फिर उसके बाद नमाज पढ़ें, इसी में एहतियात है।
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.